بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پورے ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس دینی معلومات کو اپنے ذہن میں اکٹھا کر کے اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ولادت سے پہلے آپ کی بشارت دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ علیہ السلام کا نام رکھا۔ بچپن میں ہی کامل عقل اور شرف نبوت سے نوازے گئے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے بے رغبت اور خوف خدا سے بکثرت گریہ وزاری کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام حق بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کا یہی عظیم وصف بالآخر آپ کی شہادت کا سبب بنا اور حالات سجدہ میں آپ علیہ السلام مرتبہ شہادت پر سرفراز ہوئے۔ یہاں اس ویڈیو میں آپ علیہ السلام کی سیرت پاک کے مکمل احوال کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ سورہ نام آیت 85 میں کیا گیا ہے، جبکہ تفصیلی ذکر خیر ان 3 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سورہ آل عمران آیت 38 سے 41، نمبر 2 سورہ مریم آیت 7 سے 15، نمبر 3 سورہ انبیاء آیت 89-90۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعارف۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام یحییٰ اور ایک قول کے مطابق نسب نامہ یہ ہے، یحییٰ بن زکریا بن لدن بن مسلم بن صدوق سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت سے نوازا تھا، لیکن ان کے کوئی اولاد نہ تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی اور بارہا انہوں نے خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے اس سب کے باوجود اب تک انہیں کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسمی پھل آتے ہیں، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگرچہ میری عمر اب تک اتنی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا، مگر وہ خداوند قدوس جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرما رہا ہے، وہ یقیناً اس پر قادر ہے کہ مجھے بھی اس ضعیفی کی عمر میں اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس محراب میں اولاد کی دعا مانگی جو قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک فرزند کی بشارت عطا فرمائی جس کا نام خود رب تعالیٰ نے یحییٰ رکھا اور ان کے اوصاف بھی بیان فرما دیے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندہ رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ مروی ہے کہ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے ملی تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اے مریم رضی اللہ تعالی عنہا مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، یعنی اے یحییٰ کتاب تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اس پر عمل کی بھرپور کوشش کرو۔ بچپن میں کامل عقل اور نبوت ملنا ارشاد باری تعالیٰ ہے، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی۔ تفاسیر میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی عمر شریف 3 سال ہوئی اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کامل عقل عطا فرمائی اور آپ کی طرف وحی فرمائی۔ حضرت
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول ہے، اور اتنی سی عمر میں فہم و فراست اور عقل و دانش کا کمال خوارق عادات یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ حاصل ہو تو اس حال میں نبوت ملنا کچھ بھی بعید نہیں، لہٰذا اس آیت میں حکم سے نبوت مراد ہے، اور یہی قول صحیح ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے حکمت یعنی تورات کا فہم اور دین کی سمجھ بھی مراد لی ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرے لیے دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھ سے افضل ہیں کیونکہ میں نے اپنے لیے خود سلامتی کی دعا کی جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی خوشخبری سنائی۔ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے نماز کے بے حد شوقین تھے۔ ایک مرتبہ بچوں نے آپ علیہ السلام سے کہا ہمارے ساتھ کھیلنے چلیے۔ ارشاد فرمایا کیا ہم کھیل کود کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تم چلو تاکہ ہم نماز ادا کریں۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ کوئی مجھے برا نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے یحییٰ یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا، کوئی میرا شریک بناتا ہے، کوئی فرشتوں کو میری بیٹیاں بتاتا ہے اور کوئی میرے لیے بیٹے ٹھہراتا ہے۔ ملفوظات شریف میں یہ دعا ذکر کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن نبی کی دعا خالی نہیں جاتی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کو اکثر برا کہنے والے موجود ہیں لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک بھی برا کہنے والا نہیں۔ قادیانی سے بد زبان کو دیکھو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی توہینیں کرتا ہے، یہاں تک کہ انہیں اور ان کی ماں صدیقہ بطول طاہرہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو فحش گالیاں دیتا ہے۔ 400 انبیاء کو صاف جھوٹا لکھا، حتیٰ کہ دربار حدیبیہ یعنی حدیبیہ کے بارے میں خود شان اقدس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ناپاک حملہ کیا مگر یحییٰ علیہ السلام کی تعریف ہی کی۔ آپ علیہ السلام ٹاٹ کا لباس پہنتے اور نرم لباس سے بچتے تھے۔ نرم لباس نہ پہننے کے سبب آپ کی مبارک جلد سرخ ہو گئی تو ایک دن آپ علیہ السلام کی والدہ نے مطالبہ کیا کہ وہ ٹاٹ کے لباس کی بجائے اون کا جبہ پہن لے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی اے یحییٰ کیا تو نے دنیا کو میری خوشنودی پر ترجیح دے دی؟ یہ سن کر آپ علیہ السلام رونے لگے اور اونی لباس اتار کر دوبارہ ٹاٹ کا لباس زیب تن فرما لیا۔